اب یہ آیت سب سے سخت ترین آیت ہے ہجرت نہیں کرنے والوں کے لیے. اور آج ہم کو بھی کیا ہے اس آیت کے پتہ منظر میں 1-2 منٹ کو تو ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا اگر ہمارے اندر یہ نیت نہیں ہے. فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں ملائکہ، موت کا وقت جن کو آ جاتا ہے، ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے، توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، ایسے حالت میں وہ رہتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا گناہ ہوتا ہے وہ؟ ابھی آیات جو آگے آ رہی ہے وہ گناہ میں ہوتے ہیں. یعنی ظلم کر رہے ہیں کا مطلب شراب پی لے کو تھے، زنا کر لے کو تھے، اس ٹائم پہ کیا ہے موت آ گئی، وہ مطلب نہیں. کیا ہے اصل؟ فرمایا کہ قالوا فیما کنتم، ملک الموت ابھی تمہیں گئے بھی نہیں یہاں دنیا سے، خالی روح قبض کرنے آئے ہیں، لیکن ہجرت کرنا نہیں، سو کافر ملک میں ہیں. تو فرشتہ فوراً پوچھے گا تم کو جان نکالتے وقت ہی، قالوا فیما کنتم، کہاں جی ہیں تمہیں کی گئی نہیں مدینہ، قالوا فیما کنتم، کیوں نہیں ہجرت کی، کس حال میں ہو تم. اب وہ بندہ جس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، گویا کہ منت سماجت کر رہا ہے ملک فرشتے کے پاس. کیا کہہ رہا ہے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ہم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، اس واسطے ہم نہیں کر سکے ہجرت، ہم یہیں رہ گئے کافروں کے ساتھ. تو فرشتہ جواب دے گا، ملک الموت جواب دے گا، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ کیوں تھے یہاں پر؟ کافر ملک میں تھے کیوں؟ اگر یہاں تمہارے واسطے قانون نہیں تھا، اسلام پر چلنا مشکل نہیں تھا، مشکل تھا، تو نکلے کیوں نہیں تم؟ ہاں کب؟ ابھی تمہاری پوری موت بھی نہیں ہوئی، جان نکالتے وقت ہی فرشتے پوچھیں گے پہلے. اب ذرا حالت دیکھو، ہم بھی کفرستان میں ہیں، ہماری بھی جان نکالتے وقت فرشتے پوچھیں گے تمہاری کیا حالت ہے، تم تو کیا ہے بڑے خوشی سے آرام سے ہندوؤں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مل کے ان کی معاشرت اپناتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، اور ہم کہیں کہ کہاں ہجرت کریں، کبھی ہجرت کرنے کے لیے آپ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ضعیف تھے. تو اللہ کہتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیوں نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ابھی اس آیت کے پس منظر میں ذرا دیکھ لو ہماری کیا حالت ہونے والی ہے. اگر ہمارے بڑے سوچتے، جب آزادی ملی اسی وقت سمجھتے کہ ہم کو تو کیا ہے کسی نہ کسی ملک میں جہاں مسلمان ہیں، قانون ہے، یعنی تو ہم اپنی سوسائٹی بنا کے جئیں گے تاکہ اس کے اندر کم از کم ہم اسلام کے جو اہم ترین ارکان ہیں، جو اجتماعی ارکان ہیں، وہ تو کر سکیں گے. تو آج اس حالت میں نہیں ہوتے، لیکن نہ وہ سوچے نہ ہم سوچیں. آج بھی ہم کیا ہیں، بالکل کمزور بنا کے ہیں، بس رسمن ہو گئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تو اجازت ہے، بقیہ اسلام کے نافذ ہونے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے ہم پر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اللہ والے ہیں، اور ایسے رہتے ہوئے نہ تبلیغ کا کام کیے، نہ اصلاح کا کام کیے، نہ اسلام پہنچائے، بس اپنے آپ میں مگن رہے، بھی بچوں میں مگن رہے. تو کیا فرشتہ نہیں پوچھے گا بدبخت ایک تو تھا کافر ملک میں، اس کے علاوہ اسلام کی دعوت بھی کچھ نہیں کیا، کہاں جاؤں گے، کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ اور وعید بھی دیکھیے کتنی بڑی آئی ہے، مأواہم، مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، یعنی کبھی نہیں نکلیں گے جہنم سے، بڑا گناہ. مأواہم جہنم، ایسے بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، اس سے وہ لوگ بچ گئے، اس سے وہ لوگ چھٹکارا پا لیے جو مستضعفین ہے، بہت زیادہ کیا ہے کمزور کر کے رکھ دیے گئے، جو جن میں کچھ بوڑھے مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں. لا يستطيعون حیلہ، کوئی حیلہ نہیں ہے ان کے لیے نکلنے کا، ہجرت کر کے کہیں جانے کا کوئی سبیل نہیں ہے. ولا يهتدون سبیلا، کا کوئی بھی راہ بھی نہیں ہے، ان کو سجائی نہیں دے رہی کس ملک میں جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. یا اللہ ان میں سے ہم کو، اللہم ربنا اجعلنا منهم، شاید ہم انہی میں سے ہیں. کیا کریں گے، چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے، کون ویزا دے رہا ہے.
ویزا پاسپورٹ کا ایسا سسٹم بنا دیا پوری دنیا میں بدبخت نے، یہودی چال نے، تم کسی مسلم کنٹری میں بھی جا کے نہیں رہ سکتے، وہاں جانے کے لیے بھی تمہارے واسطے ویزا چاہیے۔ گویا کہ کیا ہے، ہماری طرف اشارہ کر کے یہ استثناء رکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ دیکھو اگر یہ مجبوری کی حالت میں مرد عورت رہ جاتے ہیں، بچے رہ جاتے ہیں، کوشش تو ہے، دل میں چاہت بھی ہے کہ کہیں مل جائے تو ہم چلے جائیں، لیکن کچھ ملتا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، تو شاید یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے، یہ نہیں کہا، عسى اللہ، شاید کہ معاف کر دیے جائیں گے، گارنٹی نہیں دی، تو روتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہم جو کافر ملک میں ہیں یہ خود ایک گناہ ہے، اللہ تو معاف کر، ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں گے، جب تک زندگی رہے تیرے دین کے لیے لگے رہیں گے، تب کہیں جا کے اللہ معاف بھی کر دے کہ چلو تم کافر ملک میں تھے لیکن تم تڑپتے تھے اسلام کے لیے، تم جیتے تھے اسلام کے لیے، تم اسلام کے لیے مرتے تھے، تمہارے اندر اسلام کا جذبہ تھا، چلو ان کو معاف کرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ لیکن لاپرواہی کے ساتھ سمجھ کر کیا ہے، یہی ہمارا ملک سمجھ کر کیا کرنا ہے، پورے دین کو بھول کر جیسے چاہے ویسے زندگی گزارنا، یاد رکھو کہیں اوپر کی پکڑ میں نہ آ جائیں کہ اولئک مأواہم جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، دیکھیے ہجرت کی کتنی بڑی فضیلتیں اور آگے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی مہاجر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل جاتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، پھر وہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیام کی جگہیں بھی دے گا اور بڑا وسعت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت دے گا، کہیں نہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سبیل نکال دے گا، بس تم اللہ توکل نکلنا ہے۔